بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الدخان کی تلاوت کا آغاز کریں گے۔ تو سب سے پہلے سورۃ الدخان کی فضیلت کو سماعت فرمائیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی رات میں سورۃ الدخان پڑھے گا تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے شب جمعہ میں سورۃ الدخان پڑھی اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اسی حوالہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ موجود ہے۔ پہلی حدیث مبارکہ بھی ترمذی شریف کی ہے، دوسری بھی ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور تیسری حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن یا رات میں سورۃ الدخان پڑھی، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک گھر کو بنا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو تلاوت کر کے اس پہ عمل کر کے زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیں سورۃ الدخان کی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الدخان مکیہ، حامیم۔ حقیقی معنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ والکتاب المبین، اس روشن کتاب کی قسم۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ امرا من عندنا انا كنا مرسلین، ہماری بارگاہ کے حکم سے بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں۔ رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم، یہ آپ کے رب کی جانب سے رحمت ہے، بے شک وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا پروردگار ہے، بشرطے کہ تم یقین رکھنے والے ہو۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، ربکم و رب آبائکم الاولین، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی دیتا اور وہی موت دیتا ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اگلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، سو آپ اس دن کا انتظار کریں جب آسمان واضح دھواں ظاہر کرے گا۔ یغشی الناس ھذا عذاب علیم، جو لوگوں کو ڈانپ لے گا یعنی ہر طرف محیط ہو جائے گا، یہ دردناک عذاب ہے۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اس وقت کہیں گے، اے ہمارے رب تو ہم سے اس عذاب کو دور کر دے،
بے شک ہم ایمان لاتے ہیں انا لهم الذکری وقد جاءهم رسول مبین۔ اب ان کا نصیحت ماننا کہاں مفید ہو سکتا ہے حالانکہ ان کے پاس واضح بیان فرمانے والے رسول آ چکے۔ ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، پھر انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا اور گستاخی کرتے ہوئے کہنے لگے سکھایا ہوا دیوانہ ہے۔ اِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ، بے شک ہم تھوڑا سا عذاب دور کیے دیتے ہیں مگر تم یقیناً وہی کفر دہرانے لگو گے۔